بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پیش خدمت ہے حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی کتاب سیرت خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ باقاعدگی سے اور بر وقت آپ کو ہماری ویڈیو پہنچتی رہے۔ جب اپنی خلافت کے زمانے میں ملک شام تشریف لے گئے تو ایک عیسائی راہب جو دیر قدس کا متولی تھا آپ رضی اللہ کے پاس آیا اور اس نے ایک تحریر آپ رضی اللہ کو دی۔ آپ رضی اللہ نے اس تحریر کو دیکھ کر بہت تعجب کیا اور فرمایا، یہ مال نہ عمر رضی اللہ کا ہے نہ عمر رضی اللہ کے بیٹے کا۔ پھر آپ نے اس کا قصہ بیان فرمایا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام میں آیا تھا تو لوٹتے وقت مجھے اپنی ایک ضرورت یاد آئی، لہٰذا میں راستے ہی سے لوٹ آیا اور دل میں یہ خیال کیا کہ قافلہ سست رفتاری سے چلتا ہے، میں تیزی سے چل کر پھر اپنے قافلے سے مل جاؤں گا۔ میں ایک بازار میں چلا جا رہا تھا کہ ایک عیسائی پادری ملا اور اس نے میری گردن پکڑ لی۔ میں اس سے چھڑانے کی کوشش کرتا رہا یہاں تک کہ وہ مجھے ایک گرجا کے اندر لے گیا۔ کچھ مٹی وہاں ڈھیر تھی، اس نے مجھے ایک پھاوڑا دیا کہ یہ مٹی یہاں سے ہٹا کر وہاں ڈالو اور باہر سے دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ جب دوپہر کو وہ آیا، اس نے دیکھا کہ میں نے کچھ کام نہیں کیا تو اس نے ایک گھونسا میرے سر پر مارا۔ اس کے جواب میں نے وہی پھاوڑا اٹھا کر اس کے سر پر مار دیا جس سے اس کا بھیجا بہہ گیا۔ پھر ایک گرجا کے دروازے پر میں اس کے سائے میں کچھ دیر کے لیے بیٹھ گیا۔ اس وقت اس گرجا سے یہی شخص نکلا جس نے یہ تحریر مجھے اس وقت دی ہے۔ یہ میرے لیے کھانا پانی لایا اور باصرار مجھے کھلایا پلایا اور ایک مرتبہ نیچے سے اوپر تک مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ سب اہل کتاب جانتے ہیں کہ اب روئے زمین پر مجھ سے زیادہ کوئی عالم کتب سماویہ کا نہیں ہے۔ میں تم میں اس شخص کی تمام علامات پاتا ہوں جو ہم کو اس دیر یعنی گرجا سے نکالے گا اور پورے شہر پر قابض ہو جائے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم یہ کیسی بیتوکی باتیں کر رہے ہو؟ اس نے کہا، اچھا اپنا نام بتاؤ۔ میں نے کہا، عمر بن خطاب۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم تم ہی ہو، اس میں کچھ شک نہیں۔ پھر کہنے لگا کہ مجھے ایک تحریر لکھ دو کہ اس گرجا کے متعلق جس قدر معافی ہے وہ میں نے برقرار رکھی۔ میں نے کہا کہ تم نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، اب مسخرہ پن کر کے اس کو مقدر نہ کرو۔ اس نے کہا، اچھا لکھ دیجئے، اگر میرا خیال غلط ہے تو لکھ دینے میں آپ رضی اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ چنانچہ میں نے ایک تحریر اس کو لکھ کر دے دی۔ وہی تحریر آج اس نے میرے سامنے پیش کی ہے اور کہتا ہے کہ اپنا وعدہ پورا کیجئے۔ میں نے اس کو یہ جواب دیا کہ مال نہ میرا ہے نہ میرے بیٹے کا، میں کیسے دے سکتا ہوں؟ یمن کے لوگ جب آتے تو آپ رضی اللہ ایک ایک سے جا کر پوچھتے کہ تم میں اویس قرنی رحمت اللہ کون شخص ہے؟ یہاں تک کہ ایک مرتبہ خود آئے ہوئے تھے، ان سے ملاقات ہو گئی۔ آپ رضی اللہ نے ان سے پوچھا کہ تم قبیلہ مراد کی شاخ قرن سے ہو؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ رضی اللہ نے فرمایا، تمہارے سفید داغ تھا وہ اچھا ہو گیا، اب صرف ایک درم کے برابر باقی رہ گیا ہے۔ انہوں نے کہا، ہاں۔ آپ رضی اللہ نے فرمایا، تمہاری والدہ بھی ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ تو پھر آپ رضی اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے متعلق یہ سب باتیں بیان فرمائی تھیں اور فرمایا تھا کہ اللہ کے یہاں اس کی یہ عزت ہے کہ اگر وہ اللہ کے بھروسے پر کسی بات کی قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پوری کرے گا۔ اے عمر رضی اللہ، اگر تم سے ہو سکے تو تم اس سے استغفار کرانا۔ چنانچہ اویس قرنی رحمت اللہ نے ان کے لیے استغفار کیا۔ پھر آپ رضی اللہ نے فرمایا، کہو تو میں حاکم کوفہ کو تمہارے لیے کوئی فرمان لکھ دوں؟ انہوں نے کہا، جی نہیں، میں تو گمنام لوگوں میں رہنا چاہتا ہوں۔ سال آئندہ پھر ان کے قبیلے کے کچھ لوگ حج کرنے آئے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ نے ان سے دریافت کیا کہ اویس قرنی کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ لوگوں نے کہا، ہم نے ان کو نہایت شکستہ اور مفلسی کی حالت میں چھوڑا۔ پھر آپ رضی اللہ نے ان کے متعلق حدیث بیان کی اور فرمایا کہ اب ان کے پاس جانا تو اپنے لیے استغفار کرانا۔ چنانچہ وہ لوگ جب لوٹ کر گئے تو اویس قرنی سے ملے اور اپنے لیے استغفار کی درخواست کی۔ اویس قرنی نے کہا کہ تم ابھی حج کر کے آ رہے ہو، تم میرے لیے استغفار کرو۔ جب ان لوگوں نے زیادہ اصرار کیا
تو انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگ حضرت عمر رضی اللہ سے مل کر آئے ہو۔ پھر ان لوگوں کے لیے استغفار کیا، مگر یہ خیال ان کو ہوا کہ اب میری شہرت ہو گئی ہے، اس لیے کہیں اور چل دیے، پھر پتہ نہ چلا۔ فاروق اعظم رضی اللہ کی دینی خدمات۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ نے اپنی 10 سال کی مدت خلافت میں جس قدر تبلیغ اور تعلیم دین کی فرمائی، اگر کوئی چشم بصیرت سے دیکھنے والا ہو تو وہ کہہ سکتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص 20 سال میں بھی اتنا کام نہیں کر سکتا۔ حقیقت میں وہ نبی اور امت کے درمیان تبلیغ دین کے واسطے کبریٰ تھے۔ دین میں سب سے بڑی چیز قرآن مجید ہے اور اس کے بعد سنت ہے، یعنی مسائل دینیہ کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال و احوال، ان دونوں کے متعلق علیحدہ علیحدہ نہایت اختصار کے ساتھ ان کی مساعی جمیلہ کا نمونہ حسب ذیل ہیں۔ قرآن مجید۔ 1۔ آپ رضی اللہ قرآن مجید کی تلاوت کے بڑے حریص تھے، لوگوں سے پڑھوا پڑھوا کر سنا کرتے تھے۔ ظاہر ہے ان کے ایسا کرنے سے کس قدر شوق تلاوت لوگوں میں پیدا ہوا ہوگا۔ ایک روز گشت کرتے کرتے مسجد کی طرف آئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ عادت آپ رضی اللہ کی یہ تھی کہ عشاء کے بعد لوگوں کو مسجد سے باہر کر دیتے تھے۔ ہاں، اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ آپ رضی اللہ نے دریافت کیا کہ یہ لوگ کون ہیں اور کیوں بیٹھے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ابی بن کعب رضی اللہ اور ان کے ساتھ چند لوگ اور ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ ان کے پاس بیٹھ گئے اور باری باری ہر ایک سے قرآن شریف پڑھوانا شروع کیا۔ ابو سعید مولائے ابو سعد کہتے ہیں کہ سب سے آخر میں میری باری آئی تو میرے اوپر ان کا رعب غالب آ گیا اور زبان بند ہو گئی۔ اس کو انہوں نے محسوس کر لیا اور فرمایا، اچھا تم دعا مانگ لو۔ 2۔ خود نماز فجر میں بڑی سورتیں پڑھتے تھے تاکہ لوگ آپ رضی اللہ کے قرائت سن کر سیکھ لیں۔ 3۔ رمضان 14 ہجری میں نماز تراویح کو رائج کیا اور تمام صوبوں کے حکام کو اس کے متعلق فرمان بھیجا کہ اپنے اپنے مقامات میں نماز تراویح کو رواج دیں، اور مدینہ منورہ میں نماز تراویح کے لیے 2 امام مقرر کیے، ایک مردوں کی جماعت کے لیے، دوسرا عورتوں کی جماعت کے لیے۔ یہ چیزیں حفظ قرآن کے رواج کا بہترین ذریعہ بنی۔ 4۔ تمام ممالک مفتوحہ میں ہر جگہ قرآن شریف کا درس جاری کیا، معلم مقرر کیے، ان کے وظیفے معین فرمائے۔ خاص مدینہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی تعلیم کے لیے جو مکتب تھے، ان کے معلموں کا وظیفہ 15 درہم ماہوار تھا۔ 5۔ بدوؤں میں قرآن مجید کی جبری تعلیم رائج کی۔ ابو سفیان نامی ایک شخص کو چند آدمیوں کے ساتھ اس کام پر مقرر کیا کہ قبائل اعراب میں دورہ کریں اور ہر شخص کا امتحان لیں، جس کو قرآن مجید بالکل یاد نہ ہو اس کو سزا دیں۔ 6۔ حضرت معاذ بن جبل اور عبادہ بن صامت اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ کو ملک شام کی طرف بھیجا اور فرمایا، پہلے حمص جاؤ، وہاں کچھ دنوں قیام کر کے تعلیم قرآن کا نظام درست کرنے کے بعد 3 میں سے ایک حمص میں رہ جائے، ایک دمشق جائے، ایک فلسطین میں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت عباس رضی اللہ حمص میں رہے اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ دمشق اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ فلسطین میں رہے۔ 7۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد جامع مسجد دمشق میں بیٹھ جاتے اور درس قرآن دیتے تھے۔ 10 آدمیوں کی جماعت کر دی تھی اور ہر جماعت پر ایک استاذ مقرر کیا تھا۔ ان اساتذہ کی نگرانی خود کرتے تھے اور مخصوص طلبہ کو خود ہی پڑھاتے بھی تھے۔ ایک روز شمار کیا تو معلوم ہوا کہ 16,000 آدمی روزانہ درس قرآن میں شریک ہوتے تھے۔ 8۔ فوجی لوگوں کے فرائض میں قرآن مجید کی تعلیم بھی تھی۔ صوبوں کے حکام سے اور فوجی افسروں سے ہر سال فارغ التحصیل حفاظ قرآن کی فہرست طلب فرماتے تھے۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ نے اپنی فوج کے 300 آدمیوں کے نام بھیجے اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ نے بصرہ سے ایک سال میں 10,000 حفاظ کی فہرست بھیجی۔ آپ رضی اللہ ان سے بہت خوش ہوئے اور ان کا وظیفہ بڑھا دیا۔ ظاہر ہے کہ اس سے دوسرے حکام صوبہ کو کس قدر رغبت ہوئی ہوگی اور آئندہ سال کتنی لمبی فہرستیں ہر صوبے سے آئی ہوں گی
اور حفاظ قرآن کی مجموعی تعداد حضرت فاروق رضی اللہ کے زمانے میں کہاں تک پہنچی ہوگی؟ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ تعلیم صرف الفاظ قرآن کی نہیں ہو سکتی، جیسا کہ آج کل حافظ قرآن اس کو کہتے ہیں جو صرف الفاظ قرآن کو یاد کر لے۔ بھلا ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام کسی کو قرآن مجید پڑھا دیں اور صرف الفاظ کے یاد کرانے پر قناعت کریں؟ 9، بڑی تاکید اس بات کی فرماتے تھے کہ قرآن مجید انہی لوگوں سے پڑھا جائے جن کی سند کا سلسلہ صحیح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہو۔ 10، ایک مرتبہ ایک اعرابی کو قرآن مجید کی ایک آیت میں غلط اعراب پڑھتے ہوئے سنا تو آپ رضی اللہ نے حکم جاری کیا کہ زبان عرب کے قواعد کی تعلیم دی جائے، چنانچہ علم نحو کے ایجاد کا یہی سنگ بنیاد ہے۔ 11، قرآن مجید کی خدمت میں تو آپ رضی اللہ کو اس قدر شغف تھا کہ اس کی کتابت کا خاص اہتمام فرماتے تھے، خفی قلم سے لکھنے کو منع فرماتے تھے۔ 12، تفسیر قرآن مجید کی تعلیم میں بھی جو اصل چیز تھی، یعنی آیات احکام کی توضیح اور ان کے مطالب کی تفہیم، اس کی طرف تو آپ نے پوری توجہ فرمائی۔ البتہ غیر ضروری اشیاء مثلاً بیان قصص یا شان نزول وغیرہ تو اس طرف آپ رضی اللہ کی توجہ کم ہوئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے جو تفسیر آیات قرآنیہ کی مروی ہیں، جس کا دل چاہے ازالت الخفا میں دیکھے، ایک بڑا ذخیرہ ہے جو خود اس بات کی کافی شہادت ہے کہ قرآن مجید پر کتنی توجہ آپ رضی اللہ کی تھی۔